میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والے کی اگر ایک نماز سے دوسری نماز میں کمال پیدا نہیں ہوا تو کام کرنے والا تنزلی پہ ہے، ترقی پہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دسمبر سن 1964 کو بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا، جس میں حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کو جاندار بنانے کے لیے اس سے پہلے کے یقین کو ہمیں بنانا پڑے گا۔ ہمیں یہ یقین رکھ کر نماز کا عمل کرنا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، پر آسمان و زمین کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری نماز کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہی ہوگا جب نماز کی محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس یقین کے ساتھ نماز کا عمل اور نماز کی محنت پر ساری قومیں و حکومتیں تمہارے قدموں پر گریں گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے ہر مسئلے کو غیر خدا سے ہٹا کر خدا کے سامنے پیش کریں۔ جب نماز آدمی کو اللہ کے رخ پر ڈال دے تب کامیابی ملے گی۔ جب حکومت ہم کو پریشان کرے تو حکومت کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہو تو ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے حل فرما دیں گے۔ ایسی نماز کے لیے پہلے یقین پر محنت کرنی ہوگی۔ جس پیشے میں تم ہو وہاں یہ یقین کرنا ہوگا کہ کھیتی و تجارت سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جس سے نہیں ہوتا وہ لا الہ، اور جس سے ہوتا ہے وہ الا اللہ ہے، اور جس طریقے پر اللہ دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے اللہ دیتے ہیں۔ حکومت کا ایک افسر تبلیغ میں نکل گیا اور پھر واپس آ کر اس نے رشوت چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے دوسرے افسروں پر زد پڑی تو دوسرے افسر اس سے کہنے لگے کہ تو جماعت میں چلا جا، تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی تو لوٹ کر آیا ہوں، لیکن وہ پھر کہنے لگے کہ تو جماعت میں چلا جا۔ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب تو جماعت چلا جائے گا تو تیری غیر حاضری کے موقع پر ہم رشوت لیں گے۔ جب وہ نہ مانا تو اس کا تبادلہ کرا دیا گیا۔ اس لیے حکومت خود نہیں چاہتی کہ رشوت ختم ہو تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے کلمے کے اعتبار سے نماز کی مشق ہے۔ اسی یقین سے نماز پڑھنے پر فرعون ڈوبا ہے، لیکن آج ہم دنیا کی شکلوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اب بتاؤ کامیابی کیسے حاصل ہو؟ حالانکہ خدا کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ خدا اپنی قدرت کو دکھائے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا یقین شکلوں سے ہٹ کر نماز پر آ جائے۔ نماز میں رخ بیت اللہ کی طرف ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی طرف ہم متوجہ ہوں، اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کی قدرت کا مرکز ہے کہ یہیں سے ایک بلبلے سے ساری دنیا کو سیراب کیا، لیکن یہ زمین بلبلے سے نہیں بنی ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنی ہے۔ یہ انسان منی سے نہیں بنا بلکہ اللہ کی قدرت سے بنا ہے۔ بیت اللہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ انسان کا سلسلہ
خدا کی قدرت کی طرف ہو جائے، یہ اس طرف یاد دہانی ہے۔ نماز کی بنیاد خدا کی قدرت پر ہے، اور نماز کے مقابلے دوسری چیزوں کی بنیاد وہ کائنات کی چیزوں اور شکلوں پر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بے آباد جگہ پر ڈالا تو زمزم وجود میں آیا۔ زمزم پی کر اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زمزم پی کر کامیابی تب ملے گی جب زمزم سے کامیابی ملنے والا یقین تمہیں حاصل ہو۔ یقین کا رخ پھیرنے کے لیے ہی ہمیں اور تمہیں نماز دی گئی ہے۔ قوم سبا کی زندگی باغوں کے یقین سے بگڑی، فرعون کی زندگی حکومت کے یقین سے بگڑی، کیونکہ شکل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شکل سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے بغیر اسباب کے بیت اللہ کو مرکز بنایا ہے۔ بیت اللہ اس کے قدرت کے مظاہرے کی یادگار ہے کہ قدرت کا ظہور یہاں سے ہوا۔ ابراہہ کے لشکر نے مکہ میں جب چڑھائی کی تو مکہ والے سب پہاڑ پر بھاگ گئے۔ ابراہہ نے مکہ کے سردار عبد المطلب کے 100 اونٹوں کو قید کرا لیا۔ جب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے گئے تو ابراہہ کے لوگوں نے ابراہہ سے کہا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ تو اس نے عبد المطلب کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو ابراہہ نے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں اور اس کے بارے میں تم ہم سے نہیں پوچھ رہے ہو، بس اپنے اونٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا بیت اللہ اللہ کا ہے اور اس کو اللہ بچائے گا، پر اونٹ اس وقت ہماری ملک میں ہے، اس لیے ہم اپنے اونٹ لینے آئے ہیں۔ تو اب ابراہہ کی فوج جب آگے بڑھی تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی کنکریوں نے ابراہہ کا دماغ ٹھنڈا کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس لیے پیداوار کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، مقابل طاقت کے فنا کا مسئلہ، تحفظ کا مسئلہ، باطل اسکیم چلانے کا مسئلہ، یہ بیت اللہ پر کر کے دکھلا دیا تاکہ یقین شکلوں پر نہ ہو بلکہ خدا کی قدرت پر یقین کر کے نماز کا عمل ہو۔ آج آدمی تجارت پر خوش ہو رہا ہے، یہ وہی نماز ہے جس نے فرعون کو غرق کیا، اور اسی نماز کی برکت سے وادی تیہ میں من و سلوہ نازل ہوا، لیکن یہ اس وقت ہوا جبکہ نماز اللہ کی قدرت کے یقین کی بنیاد پر تھی۔ اللہ کی قدرت سے حاصل کرنے کی صورت نماز ہے، جیسے تجارت مال کے حاصل کرنے کی صورت ہے، زمین غلے کے حاصل کرنے کی صورت ہے، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی قدرت سے ہر چیز حاصل کرنے کی صورت وہ نماز ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے نماز میں لا الہ والی محنت ہوگی۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ دیں گے، تو اب اس یقین پر حکومت قدموں پر آئے گی۔ آج اسباب کی شکلیں و صورتیں موجود ہیں۔ مکہ میں بتوں کی عبادت کرنے والے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کا مقابلہ تھا، لہذا کلمے والا یقین صحابہ کے دل میں اترا۔ نماز اب تک نہیں اتری، نہ نماز والا قرآن اترا، پہلے کلمے والا قرآن اترا پھر نماز اتری۔ اگر کھیتی و تجارت کے بعد نماز دی جاتی تو کلمے کا یقین کیسے بنتا؟ کلمے والے یقین کے بعد نماز ملی تو خدا کی قدرت پر یقین بنا۔ کلمہ ہر چیز کی تردید کا نام ہے، اس لیے کلمے کے یقین کی 3 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے بت تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ تمہارا محتاج ہے، اس لیے محتاج سے کچھ نہ ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ دوسرا، جن ہاتھوں سے یہ بت بنے ہیں ان
ان سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہاتھ سے بنے ہوئے کا انکار کرو۔ اور تیسرا، جتنی مخلوق بنی ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نام لا الہ ہے۔ ہماری اصطلاح میں مردہ وجود کو کہتے ہیں کہ وجود تو ہے لیکن اس وجود سے نہیں ہوتا۔ شیر کی مثال لے لو کہ اگر شیر زندہ ہے تو ہم بھاگ جائیں گے، اور اگر شیر مردہ ہے تو نہیں بھاگیں گے۔ اسی طرح ساری مخلوق مردہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیدا کرنے والے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کی مشق کرو، اسی کو بولو، اسی کو سنو اور اسی کی دعوت دو۔ پھر اب اس کے بعد نماز کی مشق کرو۔ اس میں سب سے پہلے فضائل کے یقین پر محنت ہوگی کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا، سورتوں کے پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا۔ اب اس کے بعد مسائل کا علم ہے کہ اپنے عمل کو مسائل کے علم پر لاؤ۔ اس طرح پہلے کلمے کی مشق، پھر نماز کی مشق، نماز کی مشق میں پہلے فضائل کی مشق اور پھر مسائل کی مشق۔ ایک ہے ذکر کے اعتبار سے مشق اور ایک ہے یقین کے اعتبار سے مشق۔ خلوت کی محنت ذاکرانہ اور ضلوت کی محنت کے ساتھ داعیانہ محنت ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو اخلاص اور دھیان کے ساتھ اس کی مشق کرو۔ اگر نماز میں کلمے والا یقین، فضائل و مسائل، ذکر و دھیان اور اخلاص ہے تو یہ نماز درست ہے۔ داعیانہ زندگی یا تو مشغلے کے ساتھ ہوگی یا مشغلے کے بغیر ہوگی۔ مشغلے کے ساتھ اسی طرح دعوت دو کہ اس کی تردید کرتے کرتے ہمیں اپنی تردید آ جائے، یہاں تک کہ اگر فوج کی تردید ہوگی تو پھر اگر فوج نہیں مانے گی تو وہ مصیبت میں پڑ جائے گی۔ دائی بننے کی صورت یہ ہے کہ نماز سے سب کچھ ہو جائے گا، اس کی دعوت دو۔ پھر نماز کی برکت سے حرام کمائی نہ ہوگی۔ پہلے وہ نماز تھی کہ بدر میں فتح ہوئی، اس نماز پر خندق میں فتح ہوئی، اسی نماز پر قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں آئے، اور اسی نماز سے حکومت تمہاری حفاظت کرے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کرنا ہے۔ جب مسجد کے ماحول میں 4 ماہ مسلسل یہ محنت کی جائے گی تب کلمہ نماز کی محنت سے مناسبت ہوگی۔ پھر 4 ماہ کے بعد ترتیب یہ ہو کہ سال میں 1 چلہ اور پھر مقام پر آدھا دن خدا کی عبادت مسجد میں اور آدھا دن کاروبار میں۔ یہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔